اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. چلو جی. آمنة اسمها والصموت لأن قوس الصمت التي يجيء بيانها تبتدئ منها حين مزايلة دائرة الارتفاع عند الانطباق عليها متزائدة إلى الربوع، وعما عند انطباق دائرة الارتفاع عليها فهي معدومة فتكون أول الصموت. چلیں جی. الثامنہ یعنی الدائرۃ الثامنہ، آٹھواں دائرہ. یہ جو دوائر اعظام ہیں ان میں سے یہ آٹھواں دائرہ ہے. تو سب سے پہلے دائرہ کون سا آیا؟ عظیمہ معدل النہار. نمبر 2 منطقۃ البروج. نمبر 3 مارا بالاقطاب الاربع. نمبر 4 دائرۃ المیل. نمبر 5 نمبر 6 اور نمبر 7 نصف النہار، دائرہ نصف النہار. تو اب ہے آٹھواں دائرہ، دائرہ اول سموت. ٹھیک ہے، تعریف اس کی آگے آتی ہے. شارح وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو اول سموت کیوں کہا جاتا ہے. سموت یہ جمع ہے سمت کی. کس کی؟ سمت کی. تو آگے آپ دائرۃ الارتفاع کے اندر ایک قوس دیکھیں گے، قوس السمت. تو چونکہ جو قوس سمت ہے وہ اس دائرے سے شروع ہوتی ہے. قوس سمت کی ابتدا اس دائرے سے ہوتی ہے. اس دائرے سے ہوتی ہے. کب؟ کہ جب یہ دائرہ اول سموت کا دائرۃ الانتفاع سے، ٹھیک ہے جی، زوال ہوتا ہے تو پھر اس وقت قوس سمت کی ابتدا ہوتی ہے. تو چونکہ اس دائرے سے یہ قوس سمت کی ابتدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا کیا؟ اول سموت. سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب چونکہ یہ جو قوس سمت ہے یہ دائرۃ الارتفاع کے اندر اس کا ذکر آئے گا، اس لیے بہتر یہ تھا کہ دائرۃ الارتفاع کو اس سے پہلے ذکر کیا جاتا جی، کیونکہ اس کا سمجھنا دائرۃ الارتفاع کے اوپر موقوف ہے اور موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے. تو احسن ترتیب یہ تھی کہ دائرۃ الارتفاع کو پہلے ذکر کیا جاتا. خیر، ہم اس چیز کو دائرۃ الارتفاع سمجھنے، وہاں قوس سمت آئے گی، اس کو ہم سمجھیں گے. پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جب انطباق ہوتا ہے دائرۃ الارتفاع کا دائرہ اول سموت کے اوپر تو پھر یہ جو قوس سمت ہوتی ہے یہ معدوم ہوتی ہے. لیکن جب دائرہ اول سموت جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے دائرۃ الارتفاع سے تو پھر وہاں سے قوس سمت کی ابتدا ہوتی ہے. یہ چیز سمجھ آئے گی ہمیں دائرۃ الارتفاع سمجھنے کے بعد. سمجھ آ گئی بات جی؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم موقوف رکھتے ہیں. دائرۃ الارتفاع سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو میں یہ قرآن کے اوپر سمجھاؤں گا. سمجھ آ گئی باجی؟ جی. چلیں جی، اس کا ترجمہ کر لیں. الثامنہ یعنی آٹھواں دائرہ، اسمہا نام اس کا اول سموت ہے. وجہ تسمیہ اس لیے کہ سمت کی التی وہ کہ یجیء بیانہا جس کا بیان آئے گا. کہاں آئے گا؟ دائرۃ الارتفاع میں. تب تدیو اس کی ابتدا ہوتی ہے منہا اس سے، دائرہ اول سموت سے. اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا اول سموت. کب ابتدا ہوتی ہے؟ وقت زائل ہونے دائرۃ الارتفاع کے انطباق سے اوپر اول سموت کے. ٹھیک ہے جی، دائرہ ارتفاع کے کا جب انطباق ہو دائرہ اول سموت کے اوپر، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس وقت یہ اول قوس سمت جو ہوتی ہے یہ معدوم ہوتی ہے. لیکن جب زائل ہوتا ہے، جی، یہ سمجھ رہے، زائل ہوتا ہے تو پھر قوس سمت کی ابتدا ہوتی ہے. چلیں جی. متزائدتاً درا حالانکہ وہ قوس زائد ہونے والی ہے طرف ربو کے، ربو تک وہ زائد ہوتی ہے بس. اور بہر الوقت منطبق ہونے دائرۃ الارتفاع کے اوپر دائرہ اول سمود کے فہیہ معدومتن، تو
تو یہ قوس معدوم ہے، فتکون، لہٰذا یہ دائرہ ہو گیا کیا اول سمود، کیونکہ سمود کا سمت کی جو ابتدا ہے وہ اس سے ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا اول سمود۔ چلیں جی آگے۔ وهي واسطة بين النصف الشمالي والجنوبي من الفلك وقد لوحظت في مفهومها السفليات مارة بأقطاب السادة والسابعة لمرورهما بقطبيها وقطباها نقطة الشمال والجنوب لما مر آنفا۔ چلیں جی اب تعریف سمجھیں دائرہ اول سمود کی۔ دائرہ اول سمود یہ دائرہ نصف شمالی اور نصف جنوبی میں واسطہ ہوتا ہے، نصف شمالی میں اور نصف جنوبی میں، یعنی کہ یہ جو کرۂ عالم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، نصف شمالی میں اور نصف جنوبی میں، جنوبی کے اندر۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سادسہ اور سابعہ کے کتبوں سے یہ گزرتا ہے۔ سادسہ اور سادسہ دائرہ کون سا ہے؟ دائرۃ الافق، اور سابعہ دائرہ کون سا ہے؟ دائرہ نصف النہار، دائرۃ النصف النہار۔ اب افق کے یہ دائرۃ الافق ہو گیا، اس کے کتب کون سے ہیں؟ تمترا، ٹھیک ہوگی بات۔ اور جو دائرہ نصف النہار ہے اس کے کتب کیا ہیں؟ نقطہ مشرق اور مغرب۔ آپ ذرا سمجھیے گا، وہ دائرہ ہوگا جو نقطہ مشرق مغرب سے گزرے اور اول سمود اور مثلا سمت راس، مثلا مثال کے طور پر آپ یہی لے لیں جو یہ معدل النہار ہے، ٹھیک ہے، یہ سرخ جو دائرہ نظر آ رہا ہے نظر۔ اچھا، اب یہ گزرا ہے کیسے؟ نقطہ مشرق سے اور ادھر نقطہ مغرب سے، نہیں اوپر سمت راس سے، پھر آگے کیا ہے؟ نقطہ مغرب، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بنا دائرہ یہ کون سا ہے؟ یہ اول سمود، دائرہ اول سمود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس نے کرۂ عالم کو نصف شمالی میں اور نصف جنوبی کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ چلے، اور دوسری بات اس کے جو کتب ہیں، کتب دائرہ اول سمود کے کیا ہے؟ نقطہ شمال ہے اور نقطہ جنوب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گیا؟ چلیں جی کریں ترجمہ اس کا۔ وہی واسطۃ، اور یہ دائرہ واسطہ ہے نصف شمالی اور جنوبی میں جو ہونے والے ہیں فلک سے، ٹھیک ہے۔ یہ نصف شمالی اور نصف جنوبی کس کے؟ فلک سے، فلک اعظم۔ اچھا، جب فلک اعظم یعنی کہ نویں آسمان کو نصف شمالی اور جنوبی میں یہ تقسیم کر دیتا ہے اس کی، تو پھر اس کے اندر جتنے بھی کرے ہیں حتیٰ کہ جو زمین ہے سب سے اندر، اس کی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ چلیں جی، وقد لوحظت فی مفہوم السفلیات، یہ بتایا کہ یہ دائرہ بھی ان دائروں میں سے ہے کہ جن کے مفہوم کے اندر سفلیات کا لحاظ کیا جاتا ہے، سفلیات ملحوظ ہیں۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ جی۔ چلیں جی، کیونکہ اس کے اندر دائرۃ الافق کا ذکر ہے نا، دائرۃ الافق، اور دائرۃ الافق وہ زمین کے بالکل وسط میں بنتا ہے، تو بالواسطہ زمین کا اس کے اندر لحاظ ہے۔ چلیں، وقد لوحظت، اور تاکہ ملحوظ ہے اس کے مفہوم کے اندر سفلیات، مارتن یہ گزرنے والا ہے ساتھ اقطاب سادسہ کے اور سابعہ کے۔ اب دلیل لمرورہما بقطبیہ، دلیل یہ کیونکہ یہ جو ہے یعنی سادسہ اور سابعہ یہ دائرہ اول سمود کے کتبوں سے گزرتے ہیں جی، اور آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ قرآن کے اوپر ایسے دو عظیم دائرے کہ اگر ایک دائرہ دوسرے دائرے کے کتبوں سے گزرے گا تو دوسرا پہلے کے کتبوں سے گزرے گا۔ یہ کتاب العقر کے اندر اس کے اوپر اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ چلیں، وہ کتبہ، اور کتب اس دائرہ کے دو نقطے شمال اور جنوب کے لما مر آنفا۔ چلیں یہ آگے۔ التاسیۃ اسمها وسط سماء الرؤیۃ لمرورها بوسط فلک البروج الذي يسمى سماء الرؤیۃ واقلیمها لکثرۃ الکواکب المرئیۃ فيه وتمر باقطاب الثانیۃ والسادسۃ لمرورهما بقطبیها فتلاحظ فيها السفلیات۔ چلیں آگے بھی پڑھ دیں۔ وقطبہ قطب الطالی والغارب وہما تقاطع الافق وفلک البروج وقطبہ اذا کان علی سمت الراس صدق التعریف علی الدوائر لا تتناہا۔ چلیں جی، اب ہے نوواں دائرہ، دوائر اعظام میں سے نوواں دائرہ، یہ دائرہ ہے وسط سماء الرؤیا، وسط سماء الرؤیا۔ ہاں، اس کی تعریف سمجھ لیں پہلے۔
وسط سماع رویا کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ دائرہ ہے عظیمہ فلک الافلاک کے اوپر جو ثانیہ اور سادسہ کے کتبوں سے گزرتا ہے۔ ثانیہ اور ثانیہ کون سا دائرہ ہے اور سادسہ دائرہ کون سا ہے؟ دائرۃ الافق، ٹھیک ہے جی۔ اب ثانیہ کے کتب کیا ہیں؟ یہ ثانیہ کا کتب ہے، اسی طرح دوسری طرف بھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور دائرہ افق کا کتب کیا ہے؟ سمت الراس اور تو اب وہ دائرہ جو گزرے گا کس سے؟ منطقۃ البروج کے کتبوں سے اور سمت القدم سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا کہلائے گا؟ مثال کے طور پر یہی لے لیں، یہ جو دائرہ نصف النہار ہے یہ والا ہے، تو یہ گزرا کہاں سے؟ منطقہ ثانیہ کے بروج سے کتبوں سے اور افق کے کتبوں سے۔ تو اب یہ جو بنا ہے یہ کیا کہلائے گا؟ واسط سماعی رویا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ ہاں، یہ مثال کے لیے ہے، آپ اور بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ اس کو اگر کہتے ہیں کیا سمت الراس، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ خیر یہ تو ادھر ہی بنے گا، آپ کوئی اور نقطہ لے لیں، ادھر لے لیں، اس کو سمت الراس لے لیں۔ اب یہاں ایک بنا لیں جو سمت الراس سے گزرے اور ادھر منطقۃ البروج سے گزرے۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ چلو جی، اس کے کتب سمجھ لیں۔ اس کے جو کتب ہے وہ ہے کیا؟ طالع اور غارب۔ طالع اور غارب، طالع اور غارب آپ نے پیچھے سمجھے نا جی۔ طالع اور غارب یہ کون سے نقطے ہیں؟ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ مشرق کی جانب جو ہے نقطہ مشرق کی جانب یہ طالع اور مغرب کی جانب وہ کیا ہے؟ غارب، نقطہ غارب ہے۔ تو اس کے یہ کتب ہے، سمجھ آ گئی باجی؟ چلے نہیں، وہما آگے کیا ہے؟ الافقا، یہ جو دو نقطے ہیں یہ افق اور فلک بروج کے ساتھ تقاطع کرتے ہیں، یہ دو نقطے، ٹھیک ہے جی، طالع اور غارب۔ یہ کیا ہے؟ دائرہ، یہ تعریف آ رہی ہے اس کی طالع اور غارب کی، یہ دائرۃ الافق ہے جی۔ تو اور یہ ہے فلک البروج، فلک منطقۃ البروج جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب وہ نقطہ کہ جہاں یہ فلک بروج کا اور دائرۃ الافق کا کیا ہوتا ہے؟ تقاطع ہوتا ہے، یہ نقطہ کیا کہلائیں گے؟ ادھر مشرقی جانب جہاں تقاطع ہوتا ہے یہ طالع کہلائے گا، اور مغرب کی جانب جہاں تقاطع ہوتا ہے وہ غارب۔ آگے یہ کہا کہ وَكُتُبُهُ، کہ فلک البروج کا کتب اگر یہ سمت الراس کے اوپر ہو، فلک البروج کا کتب اگر سمت الراس کے اوپر ہو تو پھر اس صورت کے اندر جو یہ وسط سماع رویت کی تعریف ہے یہ غیر متناہی دائروں کے اوپر سچی آئے گی، غیر متناہی دائروں کے اوپر۔ یہ سمجھیں، یہ کتب ہے کس کا؟ فلک بروج کا، یہ منطبق ہے کس کے اوپر؟ سمت الراس پر۔ اچھا، اور سماع رویت کی تعریف کیا ہے؟ وسط سماع رویت کی وہ دائرہ جو افق کے کتب سے اور ثانیہ کے کتب سے، اب اس صورت میں افق کے کتب اور ثانیہ کے کتب منطبق ہو گئے۔ اب یہاں جتنے دائرے بنے گے سمجھیں، اس طرح دائرہ بنا لیں، ٹھیک ہے جی، آپ ایسے دائرہ بنا لیں، آپ اس طرح دائرہ بنا لیں، سمجھ آ گئی بات جی؟ تو یہ غیر متناہی دائرے بنیں گے، غیر متناہی، تو یہ سارے کیا کہلائیں گے؟ وسط وسط سماع رویہ، کیونکہ یہ جتنے بھی دائرے ہیں یہ منطقۃ البروج کے کتبوں سے بھی گزر رہے ہیں اور دائرۃ الافق کے کتبوں سے بھی گزر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ چلیں جی، اچھا، یہ اب شرح دیکھیں، لمروریہا بوسط فلک البروج، یہ شارح وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دائرہ ہے نوواں جس کا نام ہے وسط سماع رویت، تو اس کو وسط سماع رویت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دائرہ ہے یہ فلک البروج کے وسط سے گزرتا ہے، فلک البروج کے وسط سے گزرتا ہے، وسط سے، اور فلک البروج اس کو کہتے ہیں سماع رویت، فلک البروج کو کیا کہتے ہیں؟ سماع رویت، سماع رویت، اور یہ دائرہ سماع رویت کے وسط سے گزرتا ہے، اس وجہ سے اس کو وسط سماع رویہ کہا جاتا ہے، اور اس کو اقلیم الرویہ بھی کہا جاتا ہے،
इकलीम रोया भी कहा रोया। किसको? फलकुल बुरूज को इकलीम रोया कहा जाता है। इकलीम रोया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जो ज़्यादातर कवाकिब नज़र आते हैं वो इसी फलक के ऊपर होते हैं, यानी मिंतिकातुल बुरूज के ऊपर होते हैं। तो इस वजह से फलकुल बुरूज को इकलीम रोया भी कहा जाता है। समझ आ गई बाजी जी तो इसको फिर क्या कहेंगे? वस्तु इकलीमी रोया, जी इस दायरे का नाम बन जाएगा। वस्तु समाय रोया क्यों है? क्योंकि ये समा रोया यानी फल के बुरूज के वस्त से गुजरता है। और इसको वस्तु इकलीमी रोया भी कहा जाता है क्योंकि ये इकलीमी रोया क्या है? फलकुल बुरूज उसके वस्त से गुजरता है। और उसको इकलीमी रोया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ज़्यादातर जो कवाकिब नज़र आते हैं वो इसी मिंतिकातुल बुरूज के ऊपर होते हैं। समझ आ गई बाजी? चलें जी तर्जुमा करें। और दायरा नौवां नाम रखा गया है उसका वास्ते समाए रोया वास्ते गुजरने, इस दायरा के वास्ते साथ वस्त फलकुल बुरूज के अल्लाह जी वो के जिसको नाम दिया जाता है समा रोया और इकलीम रोया का। अच्छा जी, इकलीम रोया क्यों कहा जाता है? लिकसरतिल कवाकिब वास्ते वजह कसीर होने उन कवाकिब के जो दिखाई देते हैं फी ही इसके अंदर। चलें जी आगे। व तमुर्रु और गुजरता है ये दायरा सात अक्ताब सानिया यानी मिंतिका के और सादिसा यानी दायरतुल उफुक के ली मुरूरिहा बवजह गुजरने इन दो के साथ कुतुब इसके, क्योंकि ये उसके कुतुबों पर गुजरते हैं तो वो फिर इनके कुतुबों से गुजरेगा। फ़तुला हज़ुफ़ी सिफलियात, तो जब ये गुजरता है ना सादिसा के कुतुब से यानी दायरतुल उफुक से, तो फिर इसके मफहूम के अंदर सिफलियात का लिहाज हो गया। सिफलियात का लिहाज हो गया बिल वास्ता या बिल वास्ता, क्योंकि बराह रास्त तो ज़मीन का जिक्र नहीं ना है, बिल वास्ता है। यानी कि अर्द वो माखूज है किसके अंदर? दायरतुल उफुक के अंदर। और दायरतुल उफुक क्या है? ये वस्ते समाए रोया इसके अंदर मलहूज है। तो फिर बिल वास्ता सिफलियात का लिहाज हो गया। चलें जी। वो कुतुबाह और कुतुब इस दायरे के कुतुब हैं क्या? ताले का और गारिब। चलें जी आगे। और वो दोनों कता करते हैं उफक काते हैं उफक की और फलक बुरूज। ये तारीफ है इनकी, कता करते हैं उफुक को और फलकुल बुरूज को। ये उफुक है, ठीक है जी, और ये फलकुल बुरूज है। तो ये नुक्ता जहाँ ये उफुक और इनका तकातो हो रहा है, ये जो मशरिक़ की जानिब है ये ताले है और मगरिब की जानिब जो है वो गारिब है। चलें जी। वह कुतुबहू और कुतुब फलकुल बुरूज का इज़ा कान आला समति रास, जब समतो राज पर हो तो सादे कहेगी ये तारीफ ऊपर दवायर गैर मुतनाही के। समझ आ गई कैसे जी हैं? क्योंकि एक नुक्ते से गैर मुतनाही दायरे आप, क्योंकि इस सूरत में मिंतिका और जो दायरतुल उफुक इनके कुतुब मुंतबिक हैं जी। और वस्ते समाए रोया की तारीफ ये है कि जो इन दोनों के कुतुबों से गुजरे। अब इस तरह जो गुजरेगा ये भी क्या है? वस्ते समाए रोया, ठीक है जी। इस तरह जो गुजरेगा वो भी वस्ते समाए रोया, ठीक है, इस तरह वो भी है। तो आप गैर मुतनाही आप, क्योंकि दो नुक्तों के ऊपर आप गैर मुतनाही दायरे बना सकते हैं। चलें जी आगे। वक्सर कौसिम मिनहा बैन सादिसती व कुतुब सानियती और अक्सर कौसिम मिनहा बिल अक्सी बैन सानियती व कुतुब सादिसती अर्ज़ु इकलीम रोयती। चलें जी, ये जो दायरा अजीमा है इसके अंदर एक कौस है, ये भी मशहूर कौसों के अंदर आती है। इसको कहते हैं अर्ज़ु इकलीमी रोया। ये कौन सी कौस है? ये है इसकी कौस यानी वस्तु समा रोया की वो कौस जो दायरतुल उफुक और सानिया के कुतुब के दरमियान है, यानी मिंतिकातुल बुरूज के कुतुब के दरमियान है, ठीक है जी। या बिलअक्स यानी इसकी कौस जो सानिया और सादिसा के कुतुब के दरमियान है। आप इसको ज़रा समझ लें। दायरा जो अव्वल सुमूत वस्ते समाए रोया है, ये कौन सा दायरा है कि जो मिंतिका कुतुब से और उफुक के कुतुब से, उफुक के कुतुबों से गुज़रता है, ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पर ये है, ये गुज़रा, ठीक है जी। तो अब इसकी वो कौस जो है सादिसा यानी कि दायरतुल उफुक और सानिया के कुतुब के दरमियान है। ये मसलन मिसाल के तौर पर ये इधर से देखें, ये मारा बिल अक्ताबिल अरबा है ना,
یہ گزر رہا ہے کہاں سے؟ ادھر سے نہیں، دائرۃ الافق کے کتب سے جی، اور یہ گزر رہا ہے منطقۃ البروج کے کتب سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ دائرہ کیا بن گیا؟ وسط سماء رویا، تو اس کی وہ قوس جو افق کے اور ثانیہ کے کتب کے درمیان ہے، یہ والی قوس، جی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہلائے گی؟ ارضو اقلیمی رویا، یا جو ثانیہ اور سادسہ کے کتب کے درمیان ہے، یعنی منطقۃ البروج اور افق کے کتبوں کے اندر۔ ہاں افق کے کتب۔ اب افق کا کتب کیا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے، سمت و راز۔ اب اس کے کتب اور کس میں؟ مثلا منطقہ، یہ منطقۃ البروج ہے نا، یہ دیکھیں مثلا یہ اگر ہے کیا نام ہے؟ سمت و راز، ٹھیک ہے جی، اور یہ منطقۃ البروج ہے، اور یہ جو دائرہ ہے کون سا ہے؟ وسط سماء رویت۔ اب اس کی وہ قوس جو سمت و راس یعنی دائرۃ الافق کے کتب اور منطقۃ البروج کے درمیان ہے، یہ والی قوس، یہ کیا کہلائے گی ارضو؟ اقلیمی رویا، اقلیمی رویا۔ چلیں جی ترجمہ کرنے۔ وہ اکثر قوس منہا، اور اکثر قوس چھوٹی سے چھوٹی، سب سے چھوٹی قوس جو ہونے والی اس دائرے کی جو درمیان سادسہ اور ثانیہ کے کتب کے درمیان ہے، یا اس کی وہ چھوٹی قوس جو بالعکس ہے، یعنی ثانیہ اور سادسہ کے کتب کے درمیان ہے، وہ ہے ارض و اقلیمی رویا ہے۔ سمجھ آگیا جی؟ چلیں جی آگے۔ والعاشرة اسمها دائرة الارتفاع لأن قوس الارتفاع يؤخذ منها كما سيجيء، وهي أخيرة الإزام، وقد تسمى سمتية لمرورها على أحد طرفي قوس السمت، وتمر بنقطة مفرودة على سطح الأعلى سواء كانت مركز كوكب أو غيره، وسواء كانت فوق الأرض أو تحتها۔ آگے بھی وقطبي السادسة فإن كانت على أحد القطبين كانت دوائر ارتفاعها غير متناهية، وهي أيضا بملاحظة السفليات۔ جی چلیں جی دیکھیں، اب ہے 10واں دائرہ دوائر اعظام میں سے۔ ایک دفعہ پیچھے والے دائرے سارے دوہرا لیں، آخری دائرہ سب سے پہلا دائرہ کون سا ہے؟ معدل النہار۔ نمبر 2 معدل کو معدل بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، معدل بھی پڑھ سکتے، معدل یا معدل، ویسے زیادہ تر میں نے جو دیکھا معدل ہی ہے۔ اچھا خیر، یہاں ایک مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کو معدل پڑھا۔ اچھا خیر، اس کتاب کے اندر معدل النہار یا معدل النہار، نمبر 2 منطقۃ البروج، نمبر 3 مارج الاقطاب الاربعہ، نمبر 4 دائرۃ المیل، نمبر 5 دائرۃ الارض، نمبر 6 دائرۃ الافق، نمبر 7 دائرہ نصف النہار، اور نمبر 8 دائرہ اول سمود، اور نمبر دائرہ وسط سماء رویا۔ اب ہے دائرۃ الارتفاع۔ یہ 8 دائرے 10 دائرے ہیں، ان کو یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کی پہلے تعریف سمجھ لیں، دائرۃ الارتفاع کی تعریف۔ دائرۃ الارتفاع وہ دائرہ ہے جو کسی نقطہ مفروضہ سے اور سادسہ کے کتبوں سے گزرتا ہے، جو کسی نقطہ مفروضہ سے۔ اب وہ نقطہ مفروضہ خواہ افق کے اوپر ہو، خواہ افق کے نیچے ہو، اور سادسہ کی کتبوں سے گزرے۔ سادسہ دائرہ کون سا ہے؟ افق، دائرۃ الافق۔ تو اس کے کتب یعنی کہ سمت و راس اور سمت القدم سے جو گزرے گا وہ دائرہ کیا کہلائے گا؟ دائرۃ الارتفاع۔ مثلا مثال کے طور پر یہ سمجھیں، پہلے یہی سمجھ لیں آپ، یہ اب یہ جو دائرہ کہاں سے گزر رہا ہے؟ سمت الراس سے، ٹھیک ہے جی۔ فرض کرے ادھر کوکب ہے، ٹھیک ہے جی، یا نقطہ ہے یا کوکب ہے، کوئی بھی آپ لے لیں، اس سے گزر رہا ہے۔ تو اب یہ جو دائرہ ہے، یہ دائرہ کیا کہلائے گا؟ دائرۃ الارتفاع۔ دائرۃ الارتفاع۔ یہ دائرہ کیا ہے؟ دائرۃ الارتفاع۔ دائرۃ الارتفاع، سمجھ آ گئی بات؟ یا فرض کرے ادھر کوکب ہے، ادھر کوکب، تو اب یہ جو دائرہ بنے گا یہ والا دائرہ، ٹھیک ہے، دائرۃ الارتفاع۔ یہ دائرہ کیونکہ یہ سادسہ کے کتب سے اور کوکب سے گزر رہا ہے۔ کوکب نقطہ، کوکب عام ہے، نقطہ عام ہے، کوکب ہو یا کوکب کے۔ اچھا مثلا آپ ایک اور سمجھ لیں، نظر آ رہا ہے؟ مثلا یہ نقطہ ہے، اب ادھر سے جو دائرہ گزرے گا یہ بھی کیا کہلائے گا؟ دائرۃ الارتفاع کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نقطہ چاہے افق کے اوپر ہو جس طرح کہ یہ، جی، یا افق کے نیچے ہو، تو نقطے سے اور سادسہ کے کتبوں سے جو گزرے گا دائرہ، وہ دائرہ دائرۃ الارتفاع کہلائے گا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں ترجمہ کر لیں۔ اچھا جی،
العاشرہ یعنی دائرۃ العاشرہ 10واں دائرہ، اسمہا نام اس کا کیا ہے؟ دائرۃ الارتفاع، دائرۃ الارتفاع ہے، لأن اس لیے کہ قوس ارتفاع کی یؤخذ منہا وہ اخذ کی جاتی ہے اس سے، قوس ارتفاع کی جاتی ہے ہاں اس سے وہ شروع ہوتی ہے، کما سیجیء جیسا کہ ان قریب ہی آئے گا، ٹھیک ہے جی، یہ آگے ہے تو وہاں ہم اس کو دیکھیں گے۔ وہی اخیرۃ الازام، اور یہ کیا ہے؟ اظام میں آخری دائرہ ہے، بڑے جو دائرے ہیں، اور گاہے اس کو نام دیا جاتا ہے سمتیہ کا، یہ دائرہ الارتفاع کو سمتیہ بھی بولتے ہیں۔ شارح اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو سمتیہ کیوں کہتے ہیں، لمرورہا علی احد طرفی قوس سمت، کیونکہ یہ قوس سمت کی دو طرفوں میں سے ایک طرف پر گزرتا ہے۔ قوس سمت آگے آ رہی ہے، آگے قوس سمت سمجھیں گے، پھر اس کو بھی سمجھ لیں گے اور اول سمود کو وہاں بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی، چلیں جی۔ وتمر اور گزرتا ہے یہ دائرہ ساتھ ایک نقطہ مفروضہ کے، ہاں جو فرض کیا گیا اوپر سطح اعلیٰ کے، ٹھیک ہے جی، برابر ہے ہو مرکز کوکب کا یا غیر اس کا، وہ سواء کانت اور برابر ہے وہ ہو زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، ٹھیک ہے جی، چلیں جی۔ اور گزرتا ہے ساتھ دو کتب سادسہ کے۔ آگے شارح بیان کرتے ہیں اگر یہ سادسہ کے کتب فإن کانت علی احد الکتبین، اگر یہ جو نقطہ ہے پیچھے والا، یہ نقطہ یہ سادسہ کے کسی کتب کے اوپر واقع ہو، سادسہ کے کسی کتب پر، تو پھر اس صورت کے اندر غیر متناہی یہ دوائر الارتفاع نکلیں گے۔ مثلا یہ دیکھیں، جو نقطہ ہے وہ کہاں ہے؟ سمت راست پر۔ مثلا مثال کے طور پر اس کو سمجھ لیں، یہ کیا ہے؟ سمت راست فرض کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ادھر ہی نقطہ ہے یا ادھر ہی کوکب ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ غیر متناہی دائرے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ غیر متناہی بنتے جائیں گے، یہ سارے کیا ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے دائرے گزر رہے ہیں نقطہ سے اور سادسہ کے کتب سے، سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی۔ فإن کانت، پس اگر ہے وہ نقطہ مفروضہ اوپر ایک قطبین کے، یعنی کہ یہ سادسہ کے کسی ایک قطب پر ہے، چاہے سمت الراس پر ہے چاہے سمت القدم پر ہے، تو ہوں گے دوائر ارتفاع اس نقطے کے غیر متناہی۔ وہی ایضاً بملاحظۃ سفلیات، اور یہ دائرہ یہ بھی کیا ہے؟ سفلیات کے ملاحظہ سے ہے، سفلیات کا لحاظ ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ اس کے اندر دائرۃ الافق ماخوذ ہے اور دائرۃ الافق میں زمین ماخوذ ہے، تو بالواسطہ سفلیات کا لحاظ ہو گیا۔ چلیں جی آگے۔ وتقطعها أي السادسة على نقطتي السمت على زوايا قائمة كما ثبت في العقور، وحد المستقيم الواصل بينهما أي نقطتي السمت اسمه حد السمت لأن كل من طرفيه نقطة السمت۔ چلو جی، اچھا اب یہ سمجھے تعریف تو اس کی آگی دائرۃ الارتفاع کی، یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دائرۃ الارتفاع ہے یہ سادسہ کو یعنی دائرۃ الافق کو سمت کے دو نقطوں کے اوپر قطع کرتا ہے، سمت کے دائرۃ الارتفاع ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہی لے لیں دائرۃ الارتفاع، اچھا یہ قطع کرتا ہے کس کو؟ سادسہ کو، یعنی دائرۃ الافق اس کو قطع کرتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں قطع کیا، ایک یہ سمت کا نقطہ ایک دوسری طرف سمت کا نقطہ ہے، سمجھ آ گئی بات جی؟ اچھا اب یہ جو دو سمت کے نقطے ہیں، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب ہے، ان دونوں کو جو خط مستقیم ملانے والا ہے اس کو کہتے ہیں خط السمت، اس کو خط السمت، ٹھیک ہے۔ ایک یہ نقطہ سمت، ایک دوسری جانب نقطہ سمت۔ اب یہاں سے خط مستقیم نکالیں جو مرکز عالم سے ہو کر دوسرے
نقطہ سمت کے ساتھ جا کر ملے تو یہ جو خط ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ خط السمت، خط السمت کہلاتا ہے۔ چلیں جی، وَتَقْطَعُوهَا، اور یہ دائرہ قطع کرتا ہے سادسہ کو، یعنی دائرۃ الافق کو، اوپر دو نقطے سمت کے، اوپر دو نقطے سمت کے، ہاں اوپر زوایا قوائم کے، زاویہ قائمے بنیں گے۔ یہ دیکھیں زاویہ قائمہ، یہ قطع کیا نا دائرۃ الافق کو، اب یہ زاویہ قائمہ ادھر، ادھر یہ زاویہ قائمہ، نیچے بھی زاویہ قائمے بنیں گے اسی طرح۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ جی، یہ ایسے ایسے، یہ زاویہ قائمہ، یہ ایسے ایسے، یہ زاویہ قائمہ ہے۔ جیسا کہ کما ثابت، جیسا کہ ثابت ہے اوکر کے اندر۔ یہ کتاب ہے سو سیوس کی، یہ آپ کے پاس میں نے دیکھی ہے کسی کے پاس۔ چلیں، اور وہ خط مستقیم جو ملانے والا بینہما، ان دو کو یعنی سمت کے دو نقطوں کو، اس کا نام ہے خط السمت۔ اب شارح وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس خط کو خط السمت کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّ كُلَّ مِن طَرَفَيْهِ نُقْطَةُ السَّمْت، اس لیے کہ اس خط کی دونوں طرفیں جو ہے نا، دونوں طرفیں وہ نقطہ سمت ہوتا ہے۔ اس طرف بھی نقطہ سمت ہے، دوسری طرف بھی نقطہ سمت، تو پھر اس خط کا نام کیا رکھ دیا؟ خط سمت۔ چلیں جی آگے۔ وَأَقْصَرُ قَوْسٌ مِّنْهَا أَيِ الْعَاشِرَةُ بَيْنَ السَّادِسَةِ وَتِلْكَ النُّقْطَةُ، أَيِ الْعَاشِرَةِ، أَيِ الْعَاشِرَةِ بَيْنَ السَّادِسَةِ وَتِلْكَ النُّقْطَةُ ارتفاعها، وَتِلْكَ النُّقْطَةِ، وَتِلْكَ النُّقْطَةِ ارتفاعها أي ارتفاع نقطة، أي ارتفاع، إن كانت النقطة فوقها دائرة أفقي، وانحطاطها إن كانت تحتها وإن كانت عليها فلا ارتفاع ولا انحطاط۔ چلیں جی، اچھا جی، اب یہ جو نقطے کا ذکر آیا دائرۃ الارتفاع کے اندر کہ دائرۃ الارتفاع وہ ہے جو نقطہ مفروضہ سے اور سادسہ کے قطب سے گزرتا ہے۔ اب سمجھیں، یہ نقطہ یا تو افق سے اوپر ہوگا یا افق سے نیچے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر افق سے اوپر ہے، افق سے اوپر ہے، تو افق سے لے کر اس نقطے تک جو دائرۃ الارتفاع کی قوس ہے یہ کہلاتی ہے ارتفاع۔ کیا کہلاتی ہے؟ ارتفاع، ارتفاع، اس نقطے کا یہ ارتفاع ہے۔ اور اگر وہ نقطہ یہ افق سے نیچے ہے تو پھر افق سے اس نقطے تک دائرۃ الارتفاع کی جو قوس ہے یہ انحطاط کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ انحطاط۔ انحطاط۔ مثلا مثال کے طور پر یہ فرض کریں ادھر ہے نقطہ، تو اب یہ جو دائرہ ہے کون سا؟ ارتفاع، یہ دائرۃ الارتفاع، تو اس کی وہ قوس جو افق اور نقطے کے درمیان ہے یہ والی، یہ کیا ہے؟ ارتفاع ہے۔ اسی طرح اگر ادھر ہے تو یہ کیا ہے؟ سارا دائرۃ الارتفاع، دائرہ نہیں، یہ قوس ارتفاع ہے، قوس ارتفاع، دائرہ تو سارا ہے۔ اچھا اگر ادھر ہے تو یہ کیا ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ جو ارتفاع ہوتا ہے یہ خط جو نصف النہار اس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غایت ارتفاع۔ اس کے بعد پھر انحطاط شروع ہو جاتا ہے، جی، اس کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اچھا جی، سمجھ آ گئی بات؟ ایک انحطاط کی یہ تعریف، ایک ارتفاع اور انحطاط کی یہ ہے کہ اگر افق سے اوپر ہے تو یہ ارتفاع ہے، افق سے نیچے ہے تو یہ انحطاط ہے۔ اچھا خیر، اور اگر کوکب فرض کریں ادھر ہے یہ والا، تو اب یہ جو دائرۃ الارتفاع کی قوس ہے جو کوکب اور افق کے درمیان ہے یہ نیچے سے، اس کو کیا کہیں گے؟ انحطاط، یہ اس نقطے کا انحطاط۔ اسی طرح فرض کر سورج ہے، یہ کوکب سورج ہے، سورج ادھر ہے تو یہ سورج کا ارتفاع کہلائے گا ارتفاع شمس، ٹھیک ہے جی، ادھر ہے تو یہ ارتفاع شمس، نیچے ہے تو یہ کیا؟ انحطاط شمس، انحطاط شمس۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ جس طرح کا روب المجیب کے اندر آپ لوگوں کو دکھایا تھا، ارتفاع معلوم کیا تھا چاند کا، اسی طرح زہرہ کا، اسی طرح مریخ کا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح باقی سیارے ان کا بھی ہو سکتا ہے، یا آپ نے سورج کا دیکھا ہے، تو یہ ارتفاع ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلو جی، ارتفاع اور انحطاط سمجھ آ گیا؟ جی، کریں ترجمہ۔ واکثر قوس منہا، اور چھوٹی قوس جو ہونے والی ہے عاشرہ کی، بین سادسہ جو واقع ہے درمیان سادسہ یعنی افق کے اور اس نقطے کے، یہ ارتفاع ہے اس نقطے کا اگر وہ نقطہ فوق ہے دائرۃ الارتفاع کے تو ارتفاع ہے، اور انحطاط ہے اس نقطے کا اگر ہے وہ نقطہ نیچے افق کے۔ ہاں، اب یہاں سے آ گیا کہ اگر وہ نقطہ افق پر منطبق ہے، افق پر ہے، تو پھر اس صورت میں نہ ارتفاع ہے نہ انحطاط ہے، نہ ارتفاع نہ معدوم ہوگی وہاں۔ چلیں گے، اور اگر وہ نقطہ افق پر ہے دائرۃ الافق پر تو لا ارتفاع ولا انحطاط۔ چلیں گے آگے۔
واکثر قوس من السادسة ای الافق بینها ای العاشرة و بین الثامنة ای اول سموت قوس سمت تلك النقطة و سمت ارتفاعها ایضا و هذه الدوائر بس دیکھیں نہیں، اب یہ بات ہے، اس کے اوپر وہ پیچھے والی دونوں باتیں ہماری موقوف تھی. یہ قوس سمت سمجھیں جی، یہ دائرۃ الارتفاع کی وہ قوس جو منطقۃ البروج بلکہ اول سموت اور ہاں واکثر قوس من السادسہ دائرۃ الافق کی قوس، دائرۃ الافق کی وہ قوس جو افق کے درمیان اور واکثر قوس من السادسہ، ٹھیک ہے جی، ہاں دائرۃ الافق کی وہ قوس جو دائرۃ الارتفاع اور دائرہ اول سمود کے درمیان ہے. دائرۃ الارتفاع اور دائرہ اول سموت کس کی قوس ہے؟ دائرۃ الافق کی قوس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوس السمت. اس کا نام کیا ہے؟ قوس السمت. اچھا مثلا مثال کے طور پر دیکھیں، دائرۃ الارتفاع اور اول سمود، شاباش. اچھا پہلے آپ دائرۃ الارتفاع بنا لیں. مثلا مثال کے طور پر یہاں ہے کوکب. اب یہ جو دائرہ بنے گا، یہ دائرہ کون سا ہے؟ دائرۃ الارتفاع ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا دائرہ کون سا؟ اول سمود. اول سمود دائرہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نقطہ مشرق سے، ٹھیک ہے جی، اور افق کے قطب سے، مثلا یہ لے لیں آپ، یہ جو معادل النہار ہے یہ اول سمود ہے. تو اب دائرۃ الافق کی وہ قوس جو یہ دائرۃ الارتفاع اور دائرہ اول سمود کے درمیان واقع ہے، یہ والی قوس. سمجھ آ گئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوس سمت. کیا ہے؟ قوس سمت. اب یہاں سمجھ لیجئے، یہ دائرۃ الارتفاع اگر منطبق ہو اول سمود کے اوپر، اول سمود کے اوپر، تو پھر جو قوس سمت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ معلوم ہو. وہ پیچھے بات سمجھ آ گئی. اب قوس سمت کیوں؟ اس لیے کہ اب اول سمود اور دائرۃ الارتفاع کے درمیان یہ دائرۃ الافق کی قوس نہیں ہے، بود ہی نہیں ہے، قوس ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ منطبق ہے اس کے اوپر. اب سمجھ لیے، جیسے ہی یہ جو دائرۃ الارتفاع ہے یہ زائل ہوگا کس سے؟ اس سے دائرہ اول سمود سے. مثلا ادھر کوکب ہے تو اب یہ کیا، یہ جو قوس یہ کیا بن گئی؟ قوس سمت. اب یہ جو قوس سمت ہے، دیکھیں یہ قوس سمت یہ ابتدا اس کی کس سے ہو رہی ہے؟ اول سمود سے. اول سمود سے. اب پیچھے والی بات سمجھ آ گئی کہ جب دائرۃ الارتفاع یہ دائرہ اول سمود سے زائل ہوتا ہے تو قوس سمت شروع ہوتی ہے. جی، قوس سمت شروع ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو اول سمود کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی باجی؟ اور دوسری بات یہ جو دائرہ سمتیہ اس کو کہا جاتا ہے، تو کہا تھا کہ دائرہ سمتیہ دائرۃ الارتفاع کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قوس سمت کی ایک طرف سے گزرتا ہے. اب یہ کیا قوس سمت ہے تو یہ جو دائرۃ الارتفاع اس کی ایک طرف سے گزرائی ہے. سمجھ آ گئی باجی؟ دونوں باتیں سمجھ آ گئی. چلیں جی کریں ترجمہ. اور اکثر قوس جو ہونے والی ہے سادسہ سے یعنی افق سے، جو ہے درمیان عاشرہ کے یعنی دائرۃ الارتفاع کے درمیان ثامنہ یعنی اول سمود کے، وہ کیا ہے؟ قوس ہے سمت اس نقطے کی. اور آگے کیا ہے؟ اور قوس سمت ارتفاع اس نقطے کی. ہاں سمت ارتفاعیہا ایضاً، اور اس نقطے کے ارتفاع کی سمت بھی ہے. چلیں یہ آگے. اور یہ دوائر 5 وہذہ دوائر الحمس لوحظت فیہا سفلیات ووحدتها نوعیۃ واشخاصها قصیرۃ لأن سموت الرؤوس مختلفۃ فیکون الآفاق كذلك فیختلف بحسبہ ایضا کل من نصف النہار واول السموت ووسط السماء رؤیۃ ودائرۃ الارتفاع لأخذ الافق فی مفہوماتها. چلیں اب سمجھیں ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز ان دائروں کا. پہلے آپ نے جو پہلے 5 دائرے ہیں یعنی معادل النہار، منطقۃ المروج، مارا بالاقطاب الاربع، دائرۃ المیل اور دائرۃ الرأس، ان کے اندر آپ نے ما بالاشتراک یہ بھی سمجھا اور ما بالامتیاز بھی. ما بالاشتراک کیا ہے
کہ ان کے مفہوم کے اندر صفریات ملحوظ نہیں ہیں۔ اور ما بالاشتراک کیا ہے کہ جو پہلے 3 دائرے ہیں یہ شخصیے ہیں اور آخری جو 2 دائرے ہیں یہ نوعیہ ہیں، ان کے اشخاص متعددہ ہیں۔ اب اسی طرح یہ بھی جو دائرے ہیں ان میں ما بالاشتراک یہ ہے کہ ان سب کے اندر صفلیات ملحوظ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اس پر دلیل آگے دی ہے، صفلیات ملحوظ ہیں اس لیے کہ ان 5 دائروں کے اندر دائرۃ الافق کا لحاظ ہے۔ دائرہ افق کا لحاظ ہے، اور دائرۃ الافق کے مفہوم کے اندر زمین وہ ملحوظ ہے، تو پھر بالواسطہ ان دائروں کے اندر صفلیات کا لحاظ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ما بہل اشتراک۔ ایک دوسرا ما بہل اشتراک ان میں یہ ہے کہ یہ 5 کے 5 دائرے جو ہیں وہ نوعیہ ہیں۔ کیا ہے؟ نوعیہ ہے اور ان کے تحت اشخاص متعددہ ہیں۔ اشخاص متعددہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ یا ما بہل امتیاز نہیں ہے ان میں اس اعتبار سے۔ چلیں جی کر لیں ترجمہ جی۔ اور یہ دائرے 5 لوحظت فیہا لحاظ کیا گیا ہے ان کے اندر صفریات کا، اور ان کی وحدت نوعیہ ہے اور اشخاص ان کے کثیرہ ہیں۔ اب دلیل اس لیے کہ سموت الروس، یہ سمجھیں دلیل اس لیے کہ جو سمت الراس ہے، دیکھنا ذرا، سمت الراس یہ مختلف ہوتا ہے ہر شخص کے اعتبار سے اور ہر بلدہ کے اعتبار سے سمت الراس مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا میرا سمت الراس اور ہے، آپ میں سے ہر ایک کا سمت الراس، یہ بلدہ لاہور کا سمت الراس اور ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ آگے فیصل آباد چلے جائیں تو اس کا سمت الراس بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب سمت الراس مختلف ہے، سمجھنا ذرا، تو پھر جو آفاق ہوں گے یہ بھی مختلف ہوں گے، آفاق بھی مختلف ہوں گے، مختلف۔ تو جب آفاق مختلف ہیں تو پھر یہ دائرے بھی مختلف ہوں گے، یہ دائرے بھی مختلف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے اندر افق کا لحاظ ہے، تو پھر جب آفاق مختلف ہوں گے تو یہ دائرے بھی مختلف ہوں گے، یعنی ہر بلدہ کے اعتبار سے یہ جو دائرے ہوں گے یہ مختلف بنیں گے۔ نصف النہار مثلا یہاں کا نصف النہار اور بنے گا، مدینہ شریف کا نصف النہار اور بنے گا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلو جی، یہ آگی پہلے دعوے کے اوپر دلیل۔ اور دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ یہ نوعیہ ان کے اشخاص وہ متعددہ ہیں، تو وہ کیسے؟ وہ آپ نے ابھی دیکھا، کیونکہ جب سمت و راس مختلف ہیں تو آفاق مختلف ہیں، آفاق مختلف ہیں تو پھر یہ دائرے بھی مختلف ہوں گے۔ ہاں، کیونکہ آفاق ان کے مفہوم کے اندر یہ پہلے دعوے کے اوپر دلیل۔ پہلا دعویٰ کہ ان کے مفہوم کے اندر صفلیات کا لحاظ ہے، صفلیات کا، ٹھیک ہے، صفلیات، یہ جو دونوں دعووں کے اوپر دلیل ہے۔ 2 دعوے ہیں پیچھے، نمبر 1 کہ ان کے مفہوم کے اندر صفلیات کا لحاظ ہے، اور دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ یہ نوعیہ ان کے اشخاص متعددہ ہیں۔ اب دوسرے دعوے پر پہلے دلیل سمجھ لیں کہ ان کے تحت اشخاص متعددہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمت و راس متعدد ہے، جب سمت و راس متعدد ہیں تو آفاق متعدد، اور آفاق متعدد ہے تو پھر یہ دائرے بھی، کیونکہ ان سب کے اندر آفاق کا لحاظ ہے، ایک۔ اور دوسرے جو پہلا دعویٰ ہے کہ ان کے مفہوم کے اندر صفلیات کا لحاظ ہے، اس پر بھی دلیل آ گئی، کیونکہ ان سب دائروں کے اندر دائرۃ الافق کا لحاظ ہے، ٹھیک ہے، اور افق کے اندر زمین کا لحاظ آ جاتا ہے، تو پھر بالواسطہ ان کے اندر صفلیات کا لحاظ آ جاتا ہے۔ چلیں نہیں کریں ترجمہ۔ وہذ الدوائر الخمس، اور یہ 5 دائرے لوحظت لحاظ کیا گیا ان کے اندر صفلیات کا، اور ان کی وحدت وہ نوعیہ ہے اور اشخاص اس کے کثیرہ ہیں، اس لیے کہ سموت الرؤوس مختلف ہیں۔ سمجھ رہے نا سموت الرؤوس کیسے مختلف ہیں؟ چلیں جی، فیکون الآفاق کذالک، تو پھر آفاق اسی طرح ہوں گے، یعنی مختلف ہوں گے۔ فیختلف بحسبہ، تو پھر آفاق کے اعتبار سے مختلف ہوں گے بھی، کیا؟ یہ نصف النہار، اول سمود، فصل سماع رویا اور دائرۃ الارتفاع بھی، یہ دائرے بھی کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے۔ کیوں؟ لِأَخْذِ الْأُفُقِ فِي مفہوماتِہا، یہ دونوں دعووں پر دلیل آ گئی، کیونکہ افق ان کے مفہومات کے اندر اور آفاق جب مختلف ہیں تو یہ دائرے بھی کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے، اور صفریات ان کے اندر ملحوظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر افق ہے اور افق کے اندر زمین ہے۔ چلیں جی، سمجھ آ گیا؟ بس کریں۔